بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمات مجددیہ کا یوٹیوب چینل خانقاہ رحمکاریہ امدادیہ راولپنڈی کی طرف سے۔ ان اللہ یبعث لهذه الامة على راس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 109 پر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے ہر صدی کے شروع میں ایک ایسا شخص جو مجدد ہوگا مبعوث کرے گا، جو دین اسلام کی ان کے لیے تجدید کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مجدد نیا دین لائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ پرانے دین میں لوگوں نے اپنی مرضی سے یا غلط فہمی سے جو تبدیلیاں کی ہوں گی، ان سے دین کو پاک کر کے اصلی حالت میں نکال کے سامنے لائے گا۔ 1400 سال کی تاریخ کو دیکھیے، ہر صدی کا اپنا ایک مجدد ہوگا۔ 1000 سال کے بعد ایک مجدد آیا جن کو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کہا گیا۔ یہ کیوں ان کو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکبر نے دین الہی کے ذریعے سے دین کو بالکل مسخ کر دیا تھا اور کئی دینوں کو جوڑ کے ایک نیا دین بنایا ہوا تھا، اور خود اپنے آپ کو مجدد الافسانی کہلوایا تھا۔ اس کے جو ملحد درباری تھے، انہوں نے ان کو یہ باور کرا دیا کہ تو 1000 سال کے بعد آیا اور تو یہ تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے وہیں پر ہی ایک خاص شخص کو پیدا فرمایا جن کا نام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان سے جو خاص کام لیا گیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کے حالات کا جائزہ لیا اور جو مختلف طریقے سے جو برائیاں پیدا ہوئی تھی، فقہ کی غلط استعمال کی اور تصوف کے اندر جو غلطیاں آ گئی تھی، اور اس طریقے سے جوک کے نام پر تصوف اور اس طرح دوسرے جو بہت ساری چیزیں جو غلط آ گئی تھیں، سماع اور اس کا غلط استعمال، تو فسق و فجور کو جو ہے نا مطلب ظاہر فقیری کہا گیا۔ تو یہ تمام چیزوں کی اصلاح اللہ جل شانہ نے ان سے کروائی، اور انہوں نے اتنے زیادہ مطلب جو ہے نا وہ انہیں مؤثر طریقے سے مکتوبات شریف کے ذریعے سے، اور جو مطلب جو اہم عہدوں پہ لوگ تھے، درباری تھے، اور جو یعنی علماء کرام تھے بڑے، ان کے ساتھ خطوط کے ذریعے سے رابطہ کر کے ان کو دین کی بنیادیں یاد دلائیں، اور ان کے دلوں کے اوپر محنت کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیا اس کے ذریعے سے۔ تو یہ جو ہے نا بہت بڑا کام تھا، اور اتنا بڑا کام ہو گیا کہ جو اکبر کے نصف سے زیادہ درباری حضرت کے معتقد ہو گئے یا مرید ہو گئے، جن میں خان عبد الرحیم خان خانہ، جن کے نام کئی مکتوبات شریف ہیں، وہ بھی ہے۔ جس کا فائدہ یہ ہوا کہ بعد میں جب اکبر مر گیا تو ان کے تخنشینی کے لیے فروغ کا تھا جو کہ اپنے باپ کے طریقے پہ تھا، تو ان درباریوں حضرات جو کہ جن کا تعلق حضرت کے ساتھ تھا، ان کی محنت اور کوشش سے جہانگیر کو لایا گیا۔ بعد میں جہانگیر کے کان بھی حضرت کے خلاف بھر دیے گئے، جس کی وجہ سے ان کے لگوالیار میں حضرت کو قید کر لیا گیا۔ لیکن حضرت کے جو متعلق جرنیل حضرات تھے، انہوں نے بغاوت کی، اور ان کی سرکوبی کے لیے جتنے بھی لوگ بھیجے گئے ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ مجبور ہو گیا، اور جو ہے نا وہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یعنی گویا کہ مدد مانگ لیا۔ تو حضرت نے ان کو خط بھیجا کہ ہمارا کام حکومت کرنا نہیں، حکومت ہی لوگ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ مرضی کے مطابق کریں گے۔ تو اس وجہ سے ان کو فرمایا کہ ان کو سب کو چھوڑ دو۔ تو جنرل محمد خان اور اس طرح دوسرے حضرات نے ان کو بڑے عزت کے ساتھ مطلب ان کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جہانگیر کے دل میں حضرت کا بہت مقام بن گیا، اور حضرت کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے، اور جس کی وجہ سے پھر بعد میں الحمدللہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے دوبارہ جو ہے نا وہ یعنی مملکت میں دین کو فروغ حاصل ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ تصوف کے اندر جو غلط چیزیں شامل کی گئی تھی، ان کو الحمدللہ انہیں بہت محفوظ طریقے سے دور کر لیا، اور چونکہ یہ بہت گہرائی تک یہ چیزیں چلی گئی تھی، لہٰذا اس گہرائی تک حضرت کو جانا پڑا، اور وہ معارف جو حضرت کو حاصل ہوئے اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا دیا۔
اور جو مطلب جو ہے نا جو تبدیلیاں آئی تھیں ان تبدیلیوں کو دور کر لیا، اور پھر دوبارہ نئے سرے سے ایک صاف اور نکلی ہوئی صورت میں دین کو پیش کر دیا، عقائد کے اوپر محنت کی، جو مطلب یعنی کہ دین کے بنیادوں کو مطلب جو ہے نا مضبوط کیا۔ تو اس طریقے سے ماشاء اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الہیات تھیں، الہیات میں بہت ساری چیزیں یا تو غلط شامل ہو گئی تھی یونانی فلسفہ کی وجہ سے، اور یا پھر یہ ہے کہ بعض لوگوں کے جو احوال تھے وہ ان کو مقامات سمجھا گیا، اور یا مطلب انہوں نے صحیح مطلب یعنی ان کی تشخیص نہیں کر سکے، یا پھر غلط فہمیاں ہو گئی جس کی وجہ سے چیزیں کچھ سے کچھ بن گئی۔ تو حضرت نے دوبارہ مطلب ان کو صاف کر دیا۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ ان کا بڑا نام تھا، لیکن ان کے اسکول آف تھاٹ کے جو حضرات تھے انہوں نے ان چیزوں کو بہت تبدیل کیا تھا، اور جو کثرت میں وحدت اور وحدت میں جو کثرت کو بات کرتے تھے، تو اس کے ذریعے سے توحید کے بجائے جو ہے نا یعنی کثرت کی طرف لوگ آ گئے، اور ہر چیز کو میں جو ہے نا خدا کو ڈھونڈنے لگے، اور جو ہے مطلب ان کو خدا سمجھنے لگے۔ اس سے جو ہے نا بڑا نقصان ہوا تھا۔ تو حضرت نے ان کے اوپر محنت کی، اور ان کو دوبارہ مطلب یعنی اصل توحید تک مطلب پہنچا دیا، اور محبت کی وجہ سے جو اتحاد کا اصول بن گیا تھا، مطلب جو شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار میں ان کو جو ہے نا معرفت کے معرت کے ذریعے سے مطلب جو ہے نا وہ دوبارہ یعنی اس کو بیلنس کیا۔ تو یہ بیلنس مطلب ضروری تھا، تو حضرت کے ہاں یہ بیلنس پایا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے نا یہ خاص کام لیا، اس وجہ سے ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی مجدد اگلے 1000 سالوں میں تشریف لائیں گے وہ حضرت کے فیض سے مستفید ہوں گے۔ البتہ ان کا اپنا اپنا کام جو ہوگا ان سے ان کی اہمیت سے بھی انکار نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجدد ایک خاص کام کے لیے تو آتے ہیں، یعنی اس 100 سال میں جو تبدیلی آ چکی ہوں گی، حضرتی کے طریقے میں جو تبدیلی آ چکی ہوں گی، تو ظاہر ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے کوئی تو آئے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ مبارک سلسلہ جو مجددین کا ہے، اس میں جو مطلب جو بھی کڑی میں مطلب تشریف لائیں گے تو ان کی اپنی اہمیت ہوگی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کارناموں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ حضرت سید احمد شیر رحمۃ اللہ علیہ کا مجددانہ اور مجاہدانہ عملی بصیرت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد انہی کے سلسلے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے نقشبندی مجددی سلسلے جس کے ذریعے ہندوستان میں اسلام کی نشاط ثانی ہوئی تھی، کوئی ہندوستان کے دوسرے اور اس بڑے سلسلے جن کے رئیس کے ذریعے ہندوستان میں عملی طور پر اسلام آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، یعنی اسلام کی بنیاد پڑ چکی تھی، ان کو ملایا گیا۔ یعنی نقشبندی سلسلے اور چشتی سلسلے کو ملایا گیا، کیونکہ میاں جی نور محمد جنجان رحمۃ اللہ علیہ چشتی سلسلے کے بڑے تھے، اور حضرت جو ہے نا وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے میں تعلیم پا چکے تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کر دیا، حضرت خواجہ میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس طرح چشتی سلسلے اور نقشبندی سلسلے کو ملایا گیا۔ اس سنگم کو دو اور بڑے سلسلوں قادری سلسلے اور سہروردی سلسلے جو پاکستان کا بڑا سلسلہ تھا کے ذریعے تقویت پہنچائی گئی، اس لڑی کا جو موجودہ وقت تک جو آخری مجدد اس کو لایا گیا، یعنی حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے علوم میں ان تمام علوم کو جمع کر دیا گیا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کی جو اہمیت ہے وہ ظاہر ہے، کیونکہ حضرت نے اس کے اندر معرفت کی بہت اونچے مقامات کی تشریح فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ سنت کی جو تشریح کی ہے، اور ساتھ ساتھ عقائد جو صحیح عقائد ہے ان کی جو تشریح کی ہے، یہ ان مکتوبات شریف میں موجود ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ان کی مکتوبات شریف میں بہت سارے علوم ہیں جن سے ہم لوگ غافل ہیں، تو ان علوم کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اس کے لیے ان مکتوبات شریف کی تشریح کی ضرورت تھی۔ تو دیکھا گیا کہ سارے مکتوبات کی تشریحات دستیاب نہیں تھیں، اور یہاں پر سب کا مجموعی تاثر جاننے کی ضرورت تھی، کیونکہ ظاہر مطلب یہ معرفت جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ جیسے سائنس بڑھتا ہے ترقی کرتا ہے، اس طرح معرفت بھی ترقی کرتا ہے، تو اس کا جو مجموعی تاثر ہے اس کی جاننے کی ضرورت تھی۔ تو اللہ جل شانہ کا غیبی نظام یعنی بروکار آیا اور کام کی طرف رہنمائی فرمائی، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے جو تیاری کروائی، تو اس میں یہ ہے کہ
اس عاجز کو اللہ جل شاہ نے توفیق عطا فرمائی کہ 14 سال مسلسل جو ہے نا مطلب انفاسی عیسیٰ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات شریف کی جلد ہے، اس کی تشریح کا کام اللہ پاک نے لے لیا، اور پھر مسنون العروم جو کہ بہت اہم کتاب ہے معرفت کے لحاظ سے، تو 2008 سے الحمدللہ اس پہ کام شروع ہے، اور وہ جو ہے نا اس کے دروس ہو رہے ہیں۔ اور اس دوران پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شاہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی مکتوبات شریف کی طرف، اور ظاہر مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ مبشرات کے ذریعے سے حضرت کی تائید بھی حاصل رہی، حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کے، جس میں بالخصوص مکتوب نمبر 287 جن کے بارے میں بعد میں بتایا جائے گا، وہ جو ہے مطلب یعنی اس کا جب تشریح کا وقت آیا تو بہت سارے معارف جو آج کل کے دور کے لحاظ سے بہت ضرورت ہے، اور بہت سارے سوالات جن کے جوابات کوئی نہیں دے رہا تھا، وہ ساری اس میں موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اس کی تیاری کروائی۔ 2015 میں اس کی ابتدا ہو گئی، اور 2020 کے 27ویں رمضان شریف کو اس کی الحمدللہ نصف رات کو تکمیل ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے۔ اس مبارک لمحہ پر جو مزید کام کی تشکیل ہو گئی وہ یہ ہے کہ ان مکتوبات شریف کی روشنی میں جو مجددی تعلیمات ہے ان پر کام ہو جائے۔ یعنی مجددی تعلیمات سے مراد یہ ہے کہ ان مکتوبات شریف میں انہیں مختلف عنوانات کے اوپر جو کام ہوا ہے اس کو جمع کیا جائے، اور جمع کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اصل میں یہ بعض چیزیں مطلب چونکہ جیسے معارف وقت کے ساتھ ساتھ بلند ہو رہے ہوتے ہیں، تو جو آخری معارف ہوتے ہیں اس کی روشنی میں تمام تفصیل کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ تو جب تک ساری چیز سامنے نہیں آئی چکی ہوتی تو اس پر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب الحمدللہ وقت آ گیا کہ چونکہ اس کی تکمیل ہو گئی، تو اس کے بعد پھر ہم الحمدللہ اس پر مزید کام کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ مشائخ، نقشبندی مشائخ نے اس عاجز کو مشورہ دیا تھا کہ ایک یوٹیوب چینل بنایا جائے جس میں مکتوبات شریف کی تشریح باقاعدہ طریقے سے مکتوب نمبر 1 سے اخیر تک روزانہ کے حساب سے چل رہا ہو۔ یہ اگرچہ بہت قابل قدر مشورہ تھا، لیکن اس اختتامی تقریب میں جو تعلیمات مجددی کے تعارف کا کام مطلب وہ آ گیا سامنے، تو اس ضمن میں یہ پھر مشورے کے بعد طے ہوا کہ اس ٹیوب چینل پر یہی تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکتوبات شریف ایک خاص فرد کے لیے ہوتی ہیں، یعنی کوئی بھی مکتوب جو ہوتا ہے وہ جو مکتوب الیہ ہے اس کے احوال کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اگر وہ بہت بڑا عالم ہے تو وہ بہت علمی جواب ہوگا، اور اگر وہ عام ہے تو عام بات ہوگی، اور اگر کوئی انتظامی بات کے لیے ہوگی تو انتظامی بات پر بات ہوگی۔ تو ظاہر ہے یہ لوگوں کے احوال کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا لوگ ان سے اتنا زیادہ استفادہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اندر جو علوم بالکل منتشر ہوتے ہیں ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ایک عنوان کے تحت لایا جا سکتا ہے، اور یہی اصل میں اس میں یعنی اس وقت ہمارے سامنے یہ بات ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر اب الحمدللہ ہم سب سے پہلے عقائد سے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ بنیادی چیز عقائد ہے، تو عقائد پر ہم سب سے پہلے کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ تو اس میں الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ جو عقائد کے اوپر حضرت کے مکتوبات شریف ہیں ان سے لے کر ہم اس کو باقاعدہ اس میں تکرارات کو حذف کر کے وہ جو حضرت نے عقائد بیان فرمائے ہیں ان کو اس انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ جو ہے نا میرے لوگ اس وقت میں اس سے جان لے کہ اصل عقائد کیا ہے۔ بالخصوص حضرت کے ساتھ جو منسوب باتیں ہیں ان کی اس میں اصلاح یعنی ہو جائے گی کہ جو مجدد صاحب کا نام لے گا تو ان پہ تو مجدد صاحب کا کام حجت ہوگا، لہٰذا ان کو یہ بتایا جا سکے گا کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد تو یہ ہے۔ تو لہٰذا کسی کو مجدد صاحب کے نام پر کسی کو یعنی جو ہے نا وہ گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اس میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کام سارے کا سارا مستند طریقے پہ ہو، یعنی ہر مکتوب شریف جو کہ اس میں استعمال ہو اس کا حوالہ دیا جائے۔ اور چونکہ یہ مکتوبات شریف ہمارے پاس الحمدللہ جو آڈیو فارم میں ہے وہ سارے موجود ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ جو اس پہ درس ہوئے ہیں، دروس جو ہوئے ہیں وہ آڈیو فارم میں موجود ہے، اور اس کے وہ ٹائپ بھی ہو رہے ہیں، ان میں سے اکثر ٹائپ ہو جائیں 90% جو ہے نا وہ ٹائپ ہو چکے ہیں، تو جو باقی ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ ٹائپ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ٹائپ شدہ میٹیریل بھی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔
تو اگر کوئی اس میں کسی مکتوب شریف کے بارے میں جاننا چاہتا ہوگا تو اس کا آڈیو بھی ہمارے ویب سائٹ سے سن سکتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جب مکمل ہو جائے گا تو پھر یہ جو اس کا جو ہے اس کا جو درس ہوگا ٹائپ شدہ صورت میں بھی انشاءاللہ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوگا، تو لوگ اس سے بھی استفادہ کر سکیں گے۔ اور ویسے الحمدللہ حضرت کے جو مکتوبات شریف ہے اس کے ترجمے چھپ چکے ہیں، جن میں بہت ہی زیادہ مستند ترجمہ جو ہے وہ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ بھی ماشاءاللہ موجود ہے، تو لوگ اس سے بھی استفادہ کر سکیں۔ نقش بندی سلسلے کا ایک کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے، تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے، اسے پانا کہاں ممکن ہے، دل کو یہ بتانا ہے، اسے پانا کہاں ممکن ہے، دل کو یہ بتانا ہے کہ وہ ہے ذات وراء الورا، اور ہم کہاں سوچو کہ وہ ہے ذات وراء الورا، اور ہم کہاں سوچو، مگر اس تک جو راہ جائے اسی راہ پر ہی جانا ہے، مگر اس تک جو راہ جائے اسی راہ پر ہی جانا ہے، تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے۔ یہ عشق کی راہ ہے، اس پر چلے جانا، مگر آگے یہ عشق کی راہ ہے، اس پر چلے جانا، مگر آگے بھی کوہ نفس سر کرنے میں مردانگی دکھانا ہے، بھی کوہ نفس سر کرنے میں مردانگی دکھانا ہے، تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے، مقام قلب میں روح بند ہے، نفس کے شکنجے میں، مقام قلب میں روح بند ہے، نفس کے شکنجے میں،
ریاضت سے سلوک سے روح کو نفس سے چھڑانا ہے، ریاضت سے سلوک سے روح کو نفس سے چھڑانا ہے، تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے، یہی ہے راہ پانے کا، یہی مقصود آنے کا، یہی ہے راہ پانے کا، یہی مقصود آنے کا، کہ جانے اس کو مانے اس کی، اس پہ نفس کو لانا ہے، کہ جانے اس کو مانے اس کی، اس پہ نفس کو لانا ہے، تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے، طریق عشق میں رکنا کہاں جائز ہے، چلتے جا، طریق عشق میں رکنا کہاں جائز ہے، چلتے جا، نکلتے جا حجابوں سے، نظر اس پر جمانا ہے، نکلتے جا حجابوں سے، نظر اس پر جمانا ہے، تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے، کہ بس صرف وہ ہی رہ جائے، نہ کوئی اور ہو دل میں، کہ بس صرف وہ ہی رہ جائے، نہ کوئی اور ہو دل میں، کہ اس وحدت کے دریا میں بھی ایک ڈبکی لگانا ہے، کہ اس وحدت کے دریا میں بھی ایک ڈبکی لگانا ہے، تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے، جو گند دنیا کی دل میں ہے، وہ اس سے پاک ہو جائے، جو گند دنیا کی دل میں ہے، وہ اس سے پاک ہو جائے،
شراب عشق وحدت دل کو خم پہ خم پلانا ہے، شراب عشق وحدت دل کو خم پہ خم پلانا ہے۔ تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے، نکالے وہ تجھے وہاں سے تو پھر تو جان لے سب کو، نکالے وہ تجھے وہاں سے تو پھر تو جان لے سب کو، مگر پہچان لے اس کو حقیقت اس کی پانا ہے، مگر پہچان لے اس کو حقیقت اس کی پانا ہے۔ تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے، ہو قلب میں ذات بخت کا خیال، عقل بن جائے سر شبیر، ہو قلب میں ذات بخت کا خیال، عقل بن جائے سر شبیر، ہو نفس قابو کہ اپنے آپ کو اس کا بنانا ہے، ہو نفس قابو کہ اپنے آپ کو اس کا بنانا ہے۔ تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے، اسے پانا کہاں ممکن ہے دل کو یہ بتانا ہے، تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے، اسے پانا کہاں ممکن ہے دل کو یہ بتانا